أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ تو رکوع کی شروعات ہوئی پہلی آیت سے رکوع ختم ہونے تک عقائد اسلامیہ جو بنیادی چار عقیدے ہیں، ایک قرآن مقدس پر ایمان لانا، ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ رسالت نبی کی نبوت کا اقرار کرنا، اور ساتھ میں قیامت کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ یہ تو قرآن مقدس کے بارے میں کل بات ہوئی کہ کبھی ان کو حکمت سے سمجھایا، کبھی ان کو مثال کے ذریعے سمجھایا، کبھی ان کو دلائل دے کر کے سمجھایا، لیکن ان کی حالت کیا تھی کافروں کی کہ جب بھی ان کو یہ باتیں سنائی جاتی تو یہ باتیں ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی، بجائے قبول کرنے کے وہ اور دور بھاگتے چلے جاتے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے نا وہ لوگ۔ اب یہاں جواب دیا جا رہا ہے، محبوب آپ فرما دیجئے، قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، جیسا کہ کافر کہہ رہے ہیں، حقیقت میں ویسا ہے نہیں، جیسا کہ کافر کہہ رہے ہیں، کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اس طرح اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے، عرش کے مالک کی طرف کوئی راستہ ڈھونڈ نکالتے۔ آپ بیان فرمائیے کہ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کی بات سے پاک ہے، وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اور وہ تو ذات بہت ہی بلند و بالا ہے۔ یہ بیان کیا گیا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اگر کوئی معبود ہوتا، جیسا کہ کافر کہہ رہے ہیں، اگر مثال کے طور پر دو ہی معبود ہوتے، ایک کے بجائے دو ہوتے، تو آپ تصور کریں اور ہم تصور کریں کیا کہ انسان ایک وقت میں یا تو ساکن رہتا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، اور دوسرے وقت میں کام کرتا ہے، تو جس وقت میں وہ کام کرتا ہے اس میں رکا ہوا نہیں ہے، جس میں رکا ہوا ہے اس میں وہ کام کر رہا نہیں ہے، یعنی کہ دونوں حالتیں اکٹھا ہو سکتی ہے کہ ایک ہی وقت میں انسان کام بھی کر رہا ہو اور ٹھہرا ہوا بھی ہو، کہ یہ دو اکٹھا چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی۔ اب مانو کہ دو خدا ہوتے تو ایک خدا ہمارے حرکت کا ارادہ کرتا اور دوسرا خدا ہمارے ساکن رہنے کا اور خاموش رہنے کا ارادہ کرتا، تو انسان کا کیا ہوتا؟ ایک خدا آسمان کے معلق رہنے کا ارادہ کرتا اور دوسرا آسمان کے گر جانے کا ارادہ کرتا، تو کائنات کا کیا ہوتا؟ ایک خدا یہ ارادہ کرتا کہ زمین نہ ہلے، ساکن رہے، اور دوسرا خدا یہ ارادہ کرتا کہ زمین ہلنے لگے، تو کیا ہوتا کائنات کا؟ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اس کو دوسری جگہ یوں بیان فرمایا کہ اگر ایک الہ کے علاوہ دو الہ ہوتے، دو خدا ہوتے، تو یقیناً فساد ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ چیز یہاں بیان ہوئی، تو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اب شریک اگر ٹھہراتے ہو تو مانو کہ اگر ایک کے علاوہ دوسرے اور چند خدا ہوتے تو پھر اس کائنات کا کیا ہوتا؟ اور اگر جب مان رہے ہو تو پھر لا محالہ دو میں سے کسی ایک کو محتاج ماننا پڑتا۔ محتاج کیسے؟ ایک الہ نے ارادہ کیا کہ ہم کام کریں، دوسرے الہ نے ارادہ کیا کہ ہم کام نہ کریں، ٹھیک ہے، تو ہم نے تو اس خدا، اور اگر ہم کام کر لیتے، کیا کرتے؟ کام کر لیتے، تو جس الہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ خاموش رہے، یہ محتاج ہو جاتا۔ تو خدا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو محتاج ہو؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو لا محالہ جو تم عقیدہ رکھ رہے ہو وہ خود ہی غلط رکھ رہے ہو،
کائنات میں دو خدا نہیں ہے، کائنات میں ایک ہی خدا ہے۔ ہاں جو کچھ تم بولتے ہو یہ بڑی غلط بات بولتے ہو، تمہارے اپنے منہوں کی اور جھوٹی بات کہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس باتوں سے پاک ہے اور اس کی شان اور عظمت بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اور اب سنو کہ جہاں تم یہ کہتے ہو کہ اس کا کوئی شریک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غلط باتیں بیان کرتے ہو، اب سچی اور اصل بات قرآن میں اللہ خود بیان فرماتا ہے، تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز بھی ایسی نہیں، إِلَّا، مگر یہ کہ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی نہ بیان کرتی ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن حالت یہ ہے کہ تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سن سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ تو حلم والا اور بخشنے والا ہے۔ کائنات کی ہر چیز، دو ذکر جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے، ایک تو زبان حال سے ہوتا ہے، ایک زبان قال سے ہوتا ہے۔ حال سے کہ آسمان خود ہی دلالت کر رہا ہے کہ اسے قدرت والے اور حکمت والے رب نے پیدا فرمایا ہے، اور دوسرا کا اس سے آوازیں نکلتی ہیں، وہ آوازیں کیا ہوتی کہ وہ اللہ کی تسبیح ہوا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ مفسرین نے تو یوں بیان فرمایا کہ جب ہم یہ دروازہ کھینچتے ہیں اور بند کرتے ہیں تو جو چٹخ کی آواز آتی ہے نا، کہ یہ دروازہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ذکر نہ کرتی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس سے پہلے وہ مجھ پہ سلام پڑھتا تھا، اس پتھر کو بھی میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے رب کی پاکی کی، ہاں، لیکن وہ ہم سن نہیں سکتے۔ وہ ہم دیکھیں، ہم یہ جو پانی ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کائنات کی ہر چیز بیان کرتی ہے، لیکن اگر یہ پانی جو تسبیح بیان کرتا ہے، اگر یہ ہم کو سنائی دینے لگے تو کیا ہوگا؟ دیکھو، ٹوائلٹ میں ہم جائیں گے استنجا کے لیے اور وہ پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر وہ پانی ہم جب لینا استعمال کرنا چاہا اور اس سے آواز آئی سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کیا ہم استعمال کریں گے؟ کھانا جس کے ذریعے ہم اپنی بھوک مٹاتے ہیں، لقمہ اٹھاتے کے ساتھ ہی الحمدللہ سبحان اللہ کی آوازیں آنے لگی، تو ارے ہمارا حال تو یہ ہے کہ مچھلی اور ٹماٹر پہ اگر اللہ لکھا ہوا ہو تو ہم اس کو محفوظ کر کے رکھ دیتے ہیں، تو اگر ان سبزیوں سے، ان کھانوں سے اور ان پانیوں سے اللہ کے ذکر کی آوازیں نکلنے لگے تو انسان کی زندگی ہی ختم ہو جائے گی، کیسے جیے گا وہ؟ کا اس کو چھپا کر کے رکھا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں تسبیح بیان کرتی ہے، ہاں، حالت یہ کہ تم اسے سن نہیں سکتے۔ ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ جن کو اس کے سننے کی طاقت دے دیتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، جب وہ استنجا کے لیے گئے اور جب انہوں نے چاہا کہ پانی کے ذریعے استنجا صاف کریں، تو جیسے ہی پانی اٹھایا تو وہ اللہ کا ذکر کرنے لگا، پانی چھوڑ دیا۔ تو طہارت کیسے حاصل ہوتی؟ غیب سے آواز آئی کہ اس کی تسبیح کو، اس کے بولنے کو ہم نے چھپا کر کے رکھا ہے، ظاہر نہیں کیا، اگر سنا دے تو پھر جیسی حالت تمہاری ہے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہو تو تمہاری زندگی دشوار ہو جاتی۔ یہ تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ جو کچھ تم کہتے ہو یہ غلط بات رب کی بارگاہ میں اور رب کے بارے میں تم بیان کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، تمہارے قول سے پاک ہے۔ وہ ایسی بلند و بالا اور عظمت والی ذات ہے کہ جس کی طرف عیب کرے اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جس کی طرف عیب کی کوئی نسبت کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب